بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان بنیادی طور پر خطا کا پتلا ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں، لیکن یاد رکھیے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب توبہ یا گناہ کا اعتراف بے سود ہوتا ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ بے سود اعتراف گناہ کرنے والے کون ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں۔ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت ہے 106۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے جہنمیوں کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جب ان ظالموں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا تو پھر قالو کہیں گے ربنا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، غلبت غالب آ گئی، علینا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، وَكُنَّا اور ہم تھے، قوماً ایسے لوگ، ضالین گمراہ۔ با محاورہ ترجمہ، یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا یہ اعتراف قیامت والے دن ہوگا، قد قامت علینا الحجہ، ہمارے اوپر حجت قائم ہو چکی، انبیاء رسول آپ نے بھیجے، ہمارے اوپر آپ کی آیات مبارکات تلاوت کی گئیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے واقعی جو کچھ کیا غلط کیا، اس لیے کہ ہم نے انبیاء اور رسولوں کی پیروی نہ کی اور ہم گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ سوال یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ کیا یہ اعتراف قیامت والے دن کوئی کام آئے گا؟ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر مفسرین کرام کی آراء کو دیکھا جائے تو اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر شقوتنا سے مراد ہماری خواہشات ہم پر غالب آ گئیں، اور ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں لکھا ہے کہ غلب اصل میں استیلاء اور قہر کو کہتے ہیں، کہ جب انسان کسی چیز کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے تو یہ دراصل
شقوتن ہے۔ اور یہاں پر اہل علم نے ایک اور بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جہنمی کہیں گے کہ الہ العالمین آپ کو تو پتا تھا کہ ہم جہنمی ہیں، لہذا جو کچھ آپ نے لکھا تھا وہ ہو کر رہا، ہم نے رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ہدایت کی پیروی نہ کی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو آپ کے علم میں تھیں، وہ آپ کا علم ہم پر غالب آ گیا۔ لیکن ساتھ یہ بھی اعتراف کریں گے کہ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، یہ نہیں ہے کہ ہر چیز تقدیر کے کھاتے میں ڈال کر وہ بریت ذمہ ہو جائیں گے، ناممکن۔ مانیں گے ضرور کہ الہ العالمین ہم غلط تھے۔ تو یہ اعتراف ان کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا، اس لیے کہ رب کائنات نے پیدا کیا، عقل، فہم، ادراک اور شعور جیسی انمول نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن اس انسان سے بڑا بد نصیب کون ہے جو ان تمام چیزوں کے باوجود گمراہی کے راستے پر ڈٹا رہے۔ اب جہنم میں یہ جلیں گے، تڑپیں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے، لیکن بے سود، ان کو ذرا برابر بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ رسول آ گئے، انہوں نے آ کر ڈرایا، اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات نازل ہوئیں، ان پر تلاوت ہوئیں، لیکن ان ظالموں نے بری طرح ان کو جھٹلایا، بے ادبی اور گستاخی کی حدود سے تجاوز کیا۔ یہ ہے غلبت علینا شقوتنا، یہ شیطان کے بہکاوے میں آئے اور شیطان کو اپنے اوپر حاوی ہونے کا موقع دیا۔ تو اب یہ اعتراف تو کریں گے، لیکن اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سورہ ملک 10ویں آیت مبارکہ، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اعتراف کریں گے کاش کہ ہم سنتے اور عقل رکھتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا، آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے کہ وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي مَعْنَاهُ غَلَبَتْ عَلَيْنَا لَذَّاتِنَا وَأَهْوَا لَذَّاتُنَا وَأَهْوَاؤُنَا، کہ دنیا کی عارضی لذتیں اور خواہشات ہمارے اوپر غالب آ گئیں، ہم نے بذات خود یہ غلط راستہ اختیار کیا۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ شقوتن سے مراد بدگمانی ہے، اپنے بارے میں حسن ظن اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی۔ بعض اہل علم نے اس کو شقوتنا کو شقاوتنا پڑھا ہے، جس طرح کہ تفسیر البحر المحیط میں ہے، تو یہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اس میں معانی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ شقوتن اور شقاوتن یہ دونوں بالکل ہم معنی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہاں پر یہ اعتراف کریں گے، جس طرح کہ تفسیر المراغی میں لکھا ہے کہ ہم نے حق کو پہچانا، لیکن لوگوں کے ڈر سے اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم نے غلط راستہ اختیار کیا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو بنیادی سبق ملتا ہے معزز خواتین حضرات، وہ یہی کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ ہم اللہ کے سامنے شرمندگی محسوس کریں اور اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اور وہ اعتراف بے سود ہو، ہمیں ابھی اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔
اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔